اے میرے دوستو، آج اس کو کیاری والوں، چندن کیاری والوں اپنے ساتھ باندھ کے چلے جانا. ہمارے نبی نے فرمایا، اور اللہ کی قسم سب کی بات غلط ہوگی، مصطفیٰ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے سن لو اور میرا پیغام پہنچا دو. یہ محمد عربی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے؟ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا کنجوس بھلے ہو گئے، پاؤں بڑے مضبوط ہیں. کھڑے کے کھڑے ہی ماشاءاللہ. اب تو ان کو کھڑا دیکھ کر میرے پاؤں میں درد ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ بدلتا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، مکان بدلتا جائے گا، آسمان کا تیور بدلتا جائے گا، زمین کا تیور بدلتا جائے گا. ہمارے نبی فرماتے، اللہ کی قسم دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. اے میرے امتی ہو، یہ دو چیزوں کو مضبوط سے پکڑ لو گے، دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی. اتنی چیزیں. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا، اگر یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، توڑ دیا، پھوڑ دیا، ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا، دنیا میں بہت ذلیل ہوگا، کھانے کا محتاج ہوگا، مال کا محتاج ہوگا، آبروں کا محتاج ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. دنیا میں تو ذلیل ہوگا اور آخرت میں جب جائے گا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس لیے کون کون تیار ہے؟ بالکل فائنل بات. کتنی چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے؟ دو چیز. آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو نا، کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ نمبر ایک. جب صحابہ نے پوچھا نمبر ایک، ہمارے نبی بتائے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس کو ہم تھام لے، دنیا بھی اپنی، جنت بھی اپنی، آخرت بھی اپنی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک، پورا مجمع بولے گا، القرآن. بولو نمبر ایک القرآن. مجھے اتنی خوشی ہوئی یہاں جامعہ ام ایمن میں آ کر 33 بچیاں ماشاءاللہ، ایک طرف میٹرک پاس ہو گئی، ایک طرف عالمہ بن رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے میرے پیاروں. یعنی ہم وہاں ایئرپورٹ سے چلے 3 گھنٹے تک چلے اور یہاں آ کر ایک جنگل میں منگل دیکھا کہ ماشاءاللہ 133 بچیاں پڑھ رہی ہے، اور 33 بچیاں ماشاءاللہ اس میں کچھ حافظات ہوگی، کچھ قاریات ہوگی، آگے چل کر عالمات ہوگی، معلمات ہوگی، تقیات ہوگی، نقیات ہوگی، زکیات ہوگی. ارے میرے پیاروں، اللہ نے آج بہت پیارے مجمع میں ہم کو جمع کیا ہے. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی ایسا قرآن پڑھنے والا. آمین آمین. ہمارے بہت سارے بڑے جو ہے نا، جیسا بھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ ٹھیک ہے ہم نے بچیوں کو پڑھایا، بچیاں قرآن پڑھ رہی ہے، حدیث پڑھ رہی ہے، بچیوں کو درس قرآن، درس حدیث، درس تفسیر سب معلوم ہے، لیکن گھر کا ماحول. ہمارے بہت سارے یہاں بیٹھے، میں قسم کھا کر کہوں گا مولانا، اللہ کی قسم اس میں 50% وہ مجمع ہوگا جس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت کیا ہے، کب شروع کرے، کب تک قرآن کریم سیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من المہدی الی اللحدی، ماں کے گود سے قرآن سیکھنا شروع کر دے اور قبر کی گود تک قرآن کو سیکھتے رہنا. بولو سبحان اللہ. لیکن ہمارے بہت سے بڑے، حالانکہ اللہ کو تو قرآن کریم کے پڑھنے والے میں بہت پیار آتا ہے. ارے بولو اللہ کو پیار آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، میرا بندہ جب تو قرآن پڑھتا ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ جب تو قرآن پڑھتا ہے ایک حرف پر میں 10 نیکی دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. ایک حرف پر کتنی نیکی دیتا ہوں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی نے الف لام میم پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت سمجھنا ایک حرف ہوا، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں.
اور یہ بچیاں جو یہاں پڑھتی ہے پورے قرآن میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے. سارے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے. ہر حرف پر 10 نیکی. تو قسم اللہ کی یہ جامعہ ام ایمن کتنا مبارک ہوگا. اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکی ملے گی. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. کون کون تیار ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے گا نمبر 1 القرآن. بولو نمبر 1. سب پڑھو گے؟ دیکھو اگر حالات کو صحیح کرنا ہے، حالات کو صحیح کرنا ہے، ادھر ادھر کی بحث مت کرو. جو نبی نے کہا وہ کرو. نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تھام لے. دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی، زمین بھی تیری ہوگی، آسمان بھی تیرا ہوگا، جنت بھی تیری ہوگی. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر یہ دونوں چیزوں کو چھوڑا دنیا میں بہت ذلیل ہو جائے گا اور قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس لیے میرا پورا یہ جو مجمع ہے، میں علماء کتاب سے بات نہیں کرتا، ماشاءاللہ یہ لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے. میں ان ہماری بچیوں سے بھی بات نہیں کرتا، ماشاءاللہ عالمات ہے اور اپنے اساتذہ اور اپنے معلمات کے پاس پڑھتی ہے. میں یہ جوانوں کو آج کہہ رہا ہوں کون کون تیار ہے روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے روزانہ. اگر نہیں آتا ہے تو ارے بولو نہیں آتا ہے تو. اب کچھ لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا قرآن پڑھنے کا، اپنی پوری زندگی نہیں پڑھا، کیا پڑھنے کا. بلکہ جب وہ کسی اچھا قرآن پڑھنے والے کو دیکھتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں اس نے سورہ بقرہ مکمل کر دی. بھائی 2.5 پارہ اس نے آدھے گھنٹے میں پڑھ لیا اور یہ بیچارہ دھیرے دھیرے پڑھتا ہے. سایہ السفہاء، تو بیچارہ گھبراتا ہے کہ میری کب سورہ بقرہ مکمل ہوگی. میرے پیاروں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا. ایسا امتی کیا، ہمارے نبی رحم والے، ہمارے نبی کو یقین تھا ایسا امتی بھی آئے گا جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گا، بڑی عمر میں قرآن سیکھے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو قرآن پڑھے گا، بڑی عمر میں پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، اسے اللہ ڈبل ثواب دے گا، پڑھنے کا بھی دے گا اور جو تکلیف اٹھائے گا اس کا بھی ثواب اللہ. تو کون تیار ہے؟ پہلی بات سب تیار ہیں تو میں دوسری بات پر آ جاؤں. بھائی آ جاؤ پہلی بات کے لیے. دیکھو میں زیادہ وقت آپ سے نہیں مانگتا. 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف میرے یہ پیارے بندے اور بندیاں اتنا ارادہ کریں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ آدھا گھنٹہ. آتا ہوگا تو پڑھیں گے، نہیں آتا ہوگا تو سیکھیں گے. سیکھ گئے ہوں گے تو دوسروں کو سکھائیں گے. لیکن ہمارے گھر میں قرآن کا ماحول بناؤ، ورنہ میرے پیاروں دنیا کچھ بھی کہے قرآن چھوڑتے جائیں گے، اللہ ہم کو ذلیل کرتا جائے گا، جہنم کا فیصلہ کرے گا. اسے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہہ دے قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بلند آواز سے بول دو قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پڑھیں گے بھائی صاحب، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات میں یہاں آیا ہوں، پہلی مرتبہ آیا. جی ہاں. آپ لوگ خوش ہیں نا؟ اب جو میں دوسری پوائنٹ پر آ رہا ہوں لیکن میں تھوڑا اوپر سے لیتے ہوئے آؤں گا، آپ کو سب سنیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع خالی مجھے اتنا بولے ہمارے نبی معراج پر گئے تھے. کیا قبول کرو؟ ہاں یا نا؟ ایسے بیٹھے جیسے بیوی نے زبردستی دھکے مار مار کے بھیجا ہوا. سیدھا سیدھا بول دو نا کہ ہمارے نبی معراج پر گئے تھے. ایک زمین کا سفر ہوا، ایک آسمان کا سفر ہوا ایک ہی رات میں. بولو ایک زمین کا سفر جس کو اسراء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسراء. اور ایک آسمان کا سفر ہوا جس کو ہم سب معراج کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. زمین کا سفر اللہ نے فرمایا، پڑھو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله
فرماتے پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات اس زمین کا سفر، اس کا نام کیا ہے؟ اسراء۔ سامنے بولو کیا نام ہے؟ اسراء۔ مجھے اس وقت وہ بات نہیں کرنا، ہمارے نبی نے آسمانوں کا بھی سفر کیا، ساتھ میں بولو کیا کہ نہیں کیا؟ آپ لوگ ہاں بولتے جاؤ گے تو بات بنتی جائے گی۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو کیا کہ نہیں کیا؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ نا، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ آسمانوں پر آؤ، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ آسمان پر میں کیسے آؤں گا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آ جاؤ، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو۔ آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جاؤ، آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہے نا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 6ٹھے آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی، ماشاءاللہ۔ بولو ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمان۔ 7 آسمانوں کو پار کر گئے نا، تو پھر ہمارے نبی نے کہا اللہ آ گیا، میں آسمانوں کو پار کر گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ ادنو منی یا عبدی، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، ابھی 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میرے مصطفیٰ جنت کو پار کرنا ہے، نمبر 2 جنت النعیم کو پار کرنا ہے، نمبر 3 جنت عدن کو پار کرنا ہے، نمبر 4 جنت خلد کو پار کرنا ہے، نمبر 5 جنت سلام کو پار کرنا ہے، نمبر 6 جنت مقامہ کو پار کرنا ہے، نمبر 7 جنت ماوا کو پار کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو آخری جنت جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے بھی پار کرنا ہے، اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، پھر کتنی جنتوں کو پار کیا؟ 8 جنت۔ ایک بات بتاؤ، جب ہمارے نبی 8ویں جنت پہ پہنچے، کون سی؟ جنت الفردوس سب سے ٹاپ ہے، بولو جنت الفردوس سب سے ٹاپ۔ اس وقت ہمارے نبی نے ایک سوال پوچھا، اللہ سے پوچھا، اللہ یہ جنت الفردوس ٹاپ، اس سے اونچی کوئی جنت نہیں، اللہ یہ جنت آپ کن کو دیں گے؟ بولو یہ جنت آپ کن کو دیں گے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے مصطفیٰ آپ کی امت کو عطا کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے پھر پوچھا دوسری مرتبہ، اللہ پھر بتاؤ نا اللہ بہت بڑی جنت ہے، اب اس کے اوپر کوئی جنت بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا تم بھی تو بہت بڑے نبی ہو، تمہارے اوپر کوئی نبی نہیں ہے، تمہاری امت بھی بہت پیاری ہے، تمہاری امت سے بہتر کوئی امت نہیں ہے، تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ معراج پر آئے ہو، جب مکہ جاؤ گے لکھ کر دے دوں گا، جنت الفردوس دوں گا، سب سے پہلے آپ کی امت کو عطا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ نے لکھ دیا، پڑھوں گا میں، آپ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے لکھ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کلمہ پڑھنے والے بندے بولو لا الہ، آواز سے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے میرا کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں، اچھے عمل کرنے والے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ، ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس۔ سبحان اللہ۔ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ اور اللہ یہ بھی فیصلہ کر رہے کہ جنت الفردوس میں جائے گا نا، اتنی بڑی ہوگی
میرے پیاروں اتنی بڑی ہوگی، جب پہلی جنت 10 دنیا کے برابر ہوگی تو 8ویں جنت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ فرماتے جائے گا، پھر واپس ہم لوگ باہر نکلیں گے، ارے بولو ہٹیں گے؟ اللہ کہتے ہیں نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی جنت میں جائیں گے، پورا مجمع بولے گا نہ ہٹیں گے اور نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں اور نہ نکالے جائیں گے۔ کس کس کو جانا ہے جنت؟ ہاتھ اوپر کرے نا، ہاتھ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بڑے کنجوس سے مولانا یہاں اب دو ہاتھ تو اوپر کر لے، کسی کو میں نے دیکھا یوں کر رہا ہے، موڑ میں ہوگا تو جائیں گے نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ارے بولو نا جنت الفردوس میں جانا ہے نا، ہٹیں گے ہٹائے جائیں گے، نکلیں گے نکالے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ہے۔ ارے بولو جنت الفردوس، کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑ دیا، اپنی کائے کو چھوڑا؟ ہم نے کتنوں کی زمین کو دبایا، وراثت میں حق دبایا، بہنوں کا حق دبایا، وہ تو اپنی ہے۔ چلو اب ہم آ رہے ہیں اس میں، مجھے تو پوائنٹ پر آنا ہے۔ ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ 2۔ نمبر 1 تو میں نے آپ کو بتا دیا القرآن۔ اب دوسری چیز پر میں آنے سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر کس کو پار کیا؟ 8 ساتھ میں بولو نا 8۔ اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ پار کرتے جاؤ، تم نے 8 جنتوں کو پار کیا، 7 آسمانوں کو پار کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ سدرہ کو بھی پار کر دیا۔ اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ سب پار کیا، اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا میرے عرش پر آنا ہے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں پر آنا ہے؟ عرش۔ ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا۔ کہاں پر جانا ہے؟ عرش۔ عرش کو سمجھنا ہو نا اللہ کی آفس، بولو اللہ کی۔ آج مالداروں کے آفس آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے جو بلڈر ہوتے ہیں، آفس پہ جاؤ تو کارپیٹ دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے، جب یہ 2 ٹکے کے مالدار کی آفس اتنی اچھی ہے تو اللہ کا عرش کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی بتانا ہمارے نبی کے ساتھ کون تھے؟ ارے بولو نا، پورا مجمع بولے نا، کون تھے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل۔ چلو بلاوا آ گیا، کہاں پر جانا ہے؟ عرش۔ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا کہاں پر جانا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا I will not come، میں نہیں آؤں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوگا جبرائیل؟ لینے مجھے آئے تھے اور یہاں آ کر کہتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا، ایسا کیسا ہو رہا ہے؟ جیسے کوئی میرے کو یہاں پر چندن کیاری میں لا رہے اور آدھا کلومیٹر باقی ہوئے، بولے نا آپ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، بڑا عجب معاملہ ہوتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے سب سفر کیا لیکن میں عرش پر اللہ کے آفس میں نہیں آؤں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن کیوں نہیں آؤ گے جبرائیل، کیوں نہیں آؤ گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ کی قسم اتنا نور ہے، اتنا نور ہے، اتنی تجلی ہے، اتنی روشنیاں ہیں، اتنی رونقیں ہیں کہ اگر ایک پر بھی میں نے آگے کیا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ عرش ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا۔ چلو ہمارے نبی کہاں پر جا رہے ہیں؟ بولو کہاں پر جا رہے ہیں؟ یہاں علماء کرام بیٹھے، ایک بہت اچھی بات کرتا ہوں کیونکہ یہاں علماء نے فارسی پڑھی ہوگی۔ ہمارے زمانے میں بہت فارسی پر زور دیا جاتا تھا، ابھی نہیں دیا جاتا۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھا منظر بیان کیا ہے۔ یعنی شیخ سعدی نے یہ کہا ہے فارسی زبان میں کہ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل میرے دوست ہو، دوستی کیوں توڑتے ہو؟ آدھے راستے سے مجھے کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا دوستی نہیں توڑتا ہوں، جان بچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک پر بھی آگے کیا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ وہ میں فارسی میں پڑھوں گا، میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ فارسی۔ کیا کہا تھا ہمارے نبی نے، کیا فرمایا تھا؟ چودر دوستی مخلص میافتی اینا نمز صحبت چرات آفتی۔ یہ فارسی ہے، یعنی ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل جب تم نے مجھ سے دوستی کی آدھے رستے میں مجھے الگ کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کر یک سر موئے پر در برم میں، کر یک
تجلی بسوزد پرم. حضرت جبرائیل نے فرمایا اگر ایک پر بھی میں نے آگے کیا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ عرش جا رہے ہیں. ہمارے نبی سے پہلے وہاں کوئی گیا نہیں اور کوئی جائے گا نہیں. اور اللہ نے بتایا کہ میرے نبی عرش پر آئے. بولو سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. وقت کم ہے میں اب شارٹ کروں گا. ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ عرش. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. نہیں پڑھیں گے آپ لوگ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. نہیں میں علماء کو نہیں پوچھے کہ معراج کی رات میں کتنا شور مچاتے ہو اور ہم کو یہ نہیں معلوم کہ معراج کی آیت کون سی ہے. ہم کو گانے والے سب معلوم ہے. چلو کوئی بات نہیں علماء پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہاں پر آ گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہاں پہنچے؟ آواز ابھی بھی نہیں آتی. کہاں پہنچے؟ آپ کو کوئی ٹینشن ہے؟ کیا ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں؟ یہ لوگ پوچھ کر آئے کیا ایسا ٹینشن میں تو میں نے پہلا مجمع دیکھا بھائی. ایسا تو نہیں کہ مولانا تقریر لمبی کریں گے گھر جا کے کیا جواب دوں گا. آئیے نا بیوی آئیے نا. کسی کے آئے آئے نا اور آپ کی آئیے. آپ پھر جتنے شعر بولنے بولتے جاؤ. معلوم نہیں کیا ہے بیوی کا ٹینشن ہے نا مولانا آپ کو ہے میرے کو ہے. اور ابھی میں نے ابھی ان کو دیکھا نا کہا گیا ہمارے مولانا زین العابدین کہا گئے. ان کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا وہ بھی دکھی میں بھی دکھی ہوں. چہرہ بنا کر یہاں پر بیٹھا تھا نا میں سمجھ گیا وہ بھی دکھی میں بھی دکھی. اور یہ بیوی کا ٹینشن مولانا اتنا ہوگا. معلوم ہے کبھی کبھی بیوی ہم کو پوچھتی ہے. میرے کو لگتا ہے آپ کو بھی پوچھتی ہوگی. کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. بیوی کبھی کبھی پوچھتی ہے کتنا پیار کرتے ہیں. ارے جواب دو نا بھائی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بیوی نے آپ کو پوچھا کتنا پیار کرتے ہیں کیا جواب دیکھو یہ بھائی بہت ہوشیار ہے. میرے جیسے تیسرا ملا. سیدھی بات ہے بھائی. انہوں نے جو جواب دیا وہ اگر ہماری بیوی ہم کو پوچھے کتنا پیار کرتے ہو کیا کہو گے؟ بہت. ایک بیوی نے پوچھا ہوگی یا چندن یاری کی ہوگی. اس نے پوچھا اپنے شوہر کو کیوں آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بہت کرتا ہے. چائے بنا کے سمجھ گئے کہ یہ ڈھونگ کرتا ہے. کہا میرے کو بتاؤ نا آپ کتنا پیار کرتے ہو. کہا بولا نا بہت 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 پیار کرتا. لیکن وہ پھر اڑی رہی نہیں میرے کو بتاؤ نا آپ کتنا پیار کرتے ہو. کہا آئی لو یو آئی مس یو. اب اتنا بولا نا تو جلدی سمجھ میں نہیں آیا. کہا نہیں میرے کو سیدھے سیدھے بتا دو نا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. 15 سال شادی کو ہو گئے ایک بار تو بتاؤ نا کتنا پیار کرتے ہو. اب یہاں والا تھا چندن کی یاری والا. اس نے کہا جتنا لیلا مجنوں کا پیار اتنا تیرا اور میرا پیار. لیلا نے جتنا مجنوں سے کیا مجنوں نے جتنا لیلا سے کیا. وہ سمجھ گئی یہ میرے کو دھوکہ دیتا ہے. پورا دن موبائل پہ رہتا ہے میرے کو دھوکہ دیتا. اس نے کہا تم کو سچ بتاؤ تم میرے کو کتنا پیار کرتے ہو. اب اس کا دماغ گیا بھائی کتنی مرتبہ پوچھے گی. اس کا دماغ گیا. کہا بہت 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 سننا بہت 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 اتنا پیار کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسی ایک اور لے کے آ جاؤ. اتنا اچھا فارمولا ہے بیوی کبھی نہیں پوچھے گی. سبحان اللہ. آپ لوگ سوچتے ہو کہ میں نے کیوں ہنسایا. توا گرم کیا روٹی پکانے آ رہا. پھر ایک مرتبہ بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ عرش پر. اب میں نے جیسے کہا نا یہ بات کو آپ کو اپنے سے گھڑی باندھ کے چلنا ہے اور اپنے ہاتھوں میں اس کو رکھنا ہے. ہمارے نبی جب کہاں پہنچے بولو کہاں پہنچے؟ عرش پر. ہمارے نبی نے 5 سوالات پوچھے ہیں. بس اسی پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی نے عرش پر کتنے سوالات. 5 سوالات. آواز نہیں آ رہی. کتنے سوالات؟ آپ اطمینان سے سنیں گے کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے انشاءاللہ. کتنے سوالات ہمارے نبی نے پوچھے؟ 5 سوالات. پہلا سوال. اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں 5 سوالات پوچھنے آیا ہوں. اللہ آپ کی پرمیشن
کنڈیشن ہے. اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا مہمان بن کے آئے ہو, پوچھتے جاؤ گے میں جواب دیتا چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب پھر پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سوالات پوچھے. پہلا سوال, ایک ایک سوال کو آپ یاد رکھو گے, انگلیوں پر یاد رکھو گے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آواز سے بولو نا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا, اے اللہ ایک زمانہ گزر گیا, ہمارے نبی نے عرش پر یہ سوال پوچھا. پورا مجمع بولے گا یہ سوال زمین پر نہیں, آسمان پر نہیں, جنت میں نہیں, ڈائریکٹ اللہ کی آفس میں ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا. اے اللہ ایک زمانہ گزر گیا, آپ نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تھا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم. اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا. بولو سبحان اللہ. ارے ہمارے نبی نے صاف پوچھا, اللہ ایک نبی آئے تھے, نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے عرش پر جواب دیا, ہو میرے مصطفیٰ اتنا بڑا انعام دیا. بولو اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے ان کے لیے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. سچ بتاؤ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوا نا, وہ بادشاہ تھا نمرود, 6 مہینے تک آگ لگائی. کتنے مہینے؟ اور جلاتا رہا, اتنی اونچی آگ. اور پھر حکم ہوا وہ بادشاہ نمرود کا, ابراہیم کو آگ میں جانا ہے. حضرت ابراہیم بہت روئے, پوری رات روئے. اللہ کیا کرنا, اللہ میں تو پیغمبر ہوں نا, اللہ میں تو نبی ہوں. اللہ نے فرمایا جو نمرود کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں, جانا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ وہ تو دشمن ہے, وہ کہتا ہے آگ میں جانا ہے. اللہ نے فرمایا تو میرا دوست ہے, میں بھی کہتا ہوں کہ آگ میں جانا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, اللہ اگر تیرا حکم ہے تو میں انتظار کیوں کروں کہ وہ مجھے آگ میں ڈالے, میں خود ہی آگ میں جا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ میں آئے, بولو جیسے آگ میں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. بولو سبحان اللہ. اللہ کی آواز آئی, وسلام علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا, میرے چندن کی یاری والوں. برابر سنا, حضرت ابراہیم آگ میں 40 دن اور 40 رات رہے. کتنے دن؟ 40 دن اور 40 ہم لوگ 4 منٹ رہ سکتے ہیں, 4 سیکنڈ رہ سکتے ہیں نہیں. اچھا حضرت ابراہیم جب آگ میں تھے تو آگ نیچے دھیرے آئی. جب نیچے آئی تو ہر آنے جانے والے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم ایک تخت پر بیٹھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. آگ میں, اور وہ پھل کھا رہے ہیں جس کا موسم نہیں ہے. اور جب حضرت ابراہیم آگ سے نکلے نا, پہلے خوبصورت تھے, آگ سے نکلے تو 10 گنا زیادہ خوبصورتی. سبحان اللہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو سب نے کہا مبارک مبارک, آگ میں سے باہر آ گئے, مبارک ہو مبارک ہو. حضرت ابراہیم نے کہا کائے کو مبارک, دعا کرو واپس جانا ہے, دعا کرو واپس. سب نے کہا آگ میں جانا ہے. کہا تمہاری نظر میں وہ آگ تھی, مجھ سے پوچھو وہ جنت کا باغ نظر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے روز صبح ہوتی شام ہوتی میرا اللہ خود مجھے پوچھتا ابراہیم طبیعت تو ٹھیک ہے نا, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اب آ گیا, اب معلوم نہیں اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا. تو میرے پیارو اللہ تعالیٰ نے انعام دے دیا. کیا انعام دے دیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عرش پر پوچھا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا. پورا مجمع بولے گا اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے آگ کو جنت کا, ساتھ میں بولیں گے, میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. اتنا یاد رہے گا نا. جہاں ہمارے نبی کتنے سوالات پوچھنے والے؟ 5. دوسرا کوشچن نمبر 2, کیا اللہ آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ اللہ نبی آئے تھے حضرت موسیٰ, ان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا بہت دیا, لیکن ایک بڑا معجزہ یہ دیا کہ میں نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. سبحان اللہ. آپ سب کو شاید معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. بولو کیا نام ہے؟ بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 لاکھ کی جماعت تیار کی. کتنی؟ 1 لاکھ. اس میں مرد, عورتیں, بچے, بچیاں, سواریاں, کپڑے, برتن. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے رات ہم کو یہ پورا علاقہ چھوڑ کے جانا ہے. کتنے لوگ تھے؟
1 लाख। ظاہری بات 1 لاکھ ایک گلی میں تھوڑی آئی ہے. حضرت موسیٰ آگے آگے، کچھ لوگ یہ گلی میں، کچھ لوگ وہ گلی میں، کچھ لوگ وہ گلی میں، لیکن ایک میدان ایسا آیا جس میں حضرت موسیٰ آگے اور بولو پوری قوم بنی اسرائیل پیچھے. اور انہوں نے کہا بھی موسیٰ آگے فرعون کی پولیس کھڑی ہے، ایسی خبر ملی آگے فرعون کی پولیس کھڑی ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا آگے بڑھنا ہمارا کام ہے، اندھا بنانا ان کو اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا مجمع بولے گا لے کر چلے، لے کر چلے. کتنوں کو لے کر چلے؟ 1 لاکھ. ایک جگہ ایسی آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کو لے کر پیچھے آ رہے، سامنے سمندر آ گیا. ارے بولو سامنے دریا، تھپڑے مارتا ہوا سمندر. تو سب نے کہا پیغمبر موسیٰ کہاں لے کرے، اب کیا سوئمنگ کرے؟ ارے بھائی تیرے گے، ہمارے ساتھ بچے بچیاں ہیں، بیوی ہے، ہمارا سونا چاندی ہے، زیورات ہیں، ہمارے ساتھ جانور ہے، کیا ہم کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر مبارک پر ہاتھ رکھا، کہا راستہ بھٹک گیا، ہم کو واپس یو ٹرن لینا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ یو ٹرن. اب کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یو ٹرن کر کے نکل گئے. 1 لاکھ کا یو ٹرن لینا. ابھی تو یو ٹرن لینے جا رہے کہ پیچھے سے غبار اڑ رہا ہے اور خبر ملتی ہے کہ فرعون اپنے فوج کے ساتھ آ رہا ہے اور فرعون وہاں سے کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، بوٹی بوٹی کر دوں گا، میری پرمیشن کے بغیر تم لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے. اب بتاؤ یہ 1 لاکھ کے اوپر کیا گزری ہوگی، کیونکہ آگے جاؤ تو سمندر، موت، پیچھے جاؤ تو فرعون کی فوج. دونوں طرف موت. وہ 1 لاکھ نے حضرت موسیٰ کو کہاں لے کر آئے؟ اچھا خاصا ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا ضرورت تھی لانے کی؟ یہاں آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، اللہ کیا کرو، وہ پیچھے آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے، پورے لشکر کو لے کے آ رہا ہے، اللہ سامنے دریا ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ. ہاتھ میں حضرت موسیٰ نے فرمایا آسا، جس کو ڈنڈا کہتے، ڈنڈا لکڑی ڈنڈا ہے. اللہ نے فرمایا مارو نہ سمندر پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت ناسو وقت ہے، اگر میں یہ ڈنڈا سمندر پر ماروں گا تو ٹھک کر کے آواز آئے گی اور پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ یہ آسا، یہ لکڑا، یہ ڈنڈا سمندر پر مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ دیوار دیکھی ہوگی، کوئی ماربل کی بناتا ہے، کوئی اینٹوں کی بناتا ہے، کوئی پتھر کی بناتا ہے، کوئی سیمنٹ کی بناتا ہے. اللہ نے وہ سمندر میں پانی کو دیوار بنا دیا. یہاں پانی کھڑا ہو گیا، وہاں پانی کھڑا ہو گیا، وہاں پانی کھڑا ہو گیا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے پانی کی دیوار تھی. میں 1 لاکھ کے ساتھ حضرت موسیٰ فرماتے میں یہ کنارے سے وہ کنارے، جانوروں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں پار ہو گیا. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا کو کیا بنا دیا؟ ارے بولو نا، سمندر میں کیا بنا دیا؟ راستے بنا دیے. اسی کو اللہ نے پارہ نمبر 19، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، وہ مار دو نا سمندر پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں بولو کیا بنائے؟ کتنے انعام ہو گئے. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کو بنایا، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ. ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کوشچن نمبر 3. اللہ ایک اور نبی گزرے ہیں، حضرت داؤد. اللہ آپ نے ان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اچھا میرے داؤد کے بارے میں باتیں کر رہے ہو. ارے میں نے حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب دی جس کا نام تھا زبور، اور یہ طاقت دی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا. بولو سبحان اللہ. جب وہ پڑھتے تھے اڑنے والا پرندہ تھم جاتا تھا. جب وہ پڑھتے تھے پہاڑوں میں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی. اللہ نے فرمایا ایک انعام تو یہ دیا، اور دوسرا انعام میں نے حضرت داؤد کو کیا دیا؟ بڑے سے بڑا لوہا
भाई लोहा पूरा कंटेनर और लोहा का। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये 5 उंगलियों में पंजे में अल्लाह ने वो ताकत दी, वो लोहे को जब यूं करते तो पूरे लोहे की सलेटे उनके हाथ में मोम बन जाया। बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार करते थे लोहे का, क्योंकि कोई मशीन की जरूरत नहीं, हाथ रखा और अल्लाह ने लोहे को पिघला दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और इसी को अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी माअहु वत्तय्र वअलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर दाऊद, हमने आसमान से तुम्हें किताब दी है, तुम पढ़ते जाओगे, बहने वाला पानी थमता जाएगा, उड़ने वाला परिंदा रुकता जाएगा, पहाड़ भी गुनगुनाते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने फरमाया हमने लोहे को आपके हाथ में मोम बना दिया। कितने हो गए? पूरा मजमा बोलेगा। हजरत इब्राहिम के लिए अल्लाह ने आग को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने समुंदर में, हजरत दाऊद के लिए अल्लाह ने लोहे को। कितने पैगंबर हो गए? सवाल आप कितने हो गए? 3 का सवाल, बहुत प्यारा सवाल। अल्लाह एक और पैगंबर है, और सही में सुनना, कियारी वालों, चंदन कियारी वाले, चंदन कुछ खुशबू है, मेरे को दोगे? मेरी बीवी पूछेगी चंदन कियारी में गए तो क्या नहीं करे, क्या जवाब दूंगा? यहाँ लकड़ी मिलती है, खुशबू है, कोई बात नहीं। लेकिन ये चौथा सवाल बहुत अहम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या दिया? बोलो सुभान अल्लाह। और आप सबको मालूम होगा अल्लाह ने हजरत सुलेमान को जहाँ नबी बनाए वहीं अल्लाह ने आपको बादशाह भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत सुलेमान को वो बादशाह मिली जो किसी को न मिले। अरे बोलो, जो किसी को न मिले। आप सिर्फ सुभान अल्लाह बोलते जाओगे, बोलोगे सुभान अल्लाह? नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ, बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों पर हुकूमत की, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पर हुकूमत की, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जंगल में रहने वाले दरिंदों पर हुकूमत की, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने उड़ने वाले परिंदों पर हुकूमत की, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने चलने वाले चरिंदों पर हुकूमत की, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने दरिया की मखलूक पर हुकूमत की, बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कीड़े मकोड़ों पर भी हुकूमत की। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब। अभी बोलो नहीं बोलो, अब जब मैं पॉइंट पर आऊंगा ना तब बोलना होगा आपसे, बोलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो हजरत सुलेमान, आपको मालूम है हमारे पास कितनी भी अच्छी कार हो, BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, ऑडी हो गई, कोई भी अच्छी कार लो, हजरत सुलेमान की कार का कोई मुकाबला? हजरत सुलेमान के पास एक कार थी, उसमें ऐसा ही वो बैठ गए, आप स्टेयरिंग था उसमें, नहीं गियर बॉक्स, न बोलो पेट्रोल डीजल, मालूम है अल्लाह की तरफ से आवाज आती थी, 2 फरिश्ते आते थे और आकर कहते थे अल्लाह के नबी सुलेमान कहाँ जाना, कहाँ है आपको? हज़रत सुलेमान फरमाते थे कहाँ जाना है, मैं मशरिक में हूँ, मुझे मगरिब में जाना है। आसान अल्फाज में कहो कि यहाँ चंदन कियारी में हूँ और अमेरिका जाना है, जहाँ 3 रात का फर्क होता। तो दोनों फरिश्ते क्या कहते हैं, आप तो बैठे हो ना, तखत पर बैठे हो, आप सो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी देर सोते, इतने में दोनों फरिश्ते कहते उठो। हज़रत सुलेमान कहते क्या हुआ? कहते आ गया मशरिक से मगरिब। सुलेमान कहते मशरिक से मगरिब, रात दिन का फर्क में इतना जल्दी आया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बनाया है। किसको गुलाम बनाया है? हवा, जिसको कुरान करीम में फरमाया फसख्खरना लहु अर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाअन हैथु असाब वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुक़र्रनीन फिल असफाद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर सुलेमान मैंने सब हुकूमत दी, यहाँ तक कि हवा पर भी आपको हुकूमत दी। बोलो सुभान अल्लाह। सुलेमान इंसानों पे भी हुकूमत करे, और किस पर मैंने कहा? बोलो आपके चंदन कियारी में जिन्नत है? जी है। आपने देखा या आपने अपना चेहरा आईने में देखा?
میرے کو کسی نے کہا تھا مولانا کیا نام آپ کا؟ مولانا جنید مجھے کسی نے کہا تھا وہ قاری احمد علی میرے پاس اتنا لمبا چوڑا مجمع کا کو آتا. میں نے کہا آگے انسان ہوتے پیچھے جنات ہوتے, بیان کے بیچ میں اٹھ کے نہیں جانا, پکڑ لینا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں. آپ لوگ بھی اٹھ کے جانا, اچھا لگے تو بھی سنو, نہیں اچھا لگے تو بھی. اچھا جنات کا ڈر لگتا ہے نا. ہمارے یہاں گجرات میں جنات کو ماموں بولتے. میں تو بمبئی کا, جیسے میں نے کہا مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہ تم بمبئی کے, میں بھی بمبئی کا. اب جب میں گجرات آیا اور جب پڑھنے پڑھانے کا کام شروع ہوا, ایک مرتبہ ایک میرے پاس آیا, مجھے کہتا مولانا ذرا گھر میں آنا ہے, او ماموں کو نکالنا ہے. میں نے کہا کائے کو نکالتا ہے ماموں کو, اگر تم نے وہاں کھانے کی دعوت رکھی ہے تو میرے کو بھی دے دے. وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ سوچتے تھے کہاں کہیں دعوت مل جائے گی, تو کہا نہیں اس کو نکالنا ہے. میں نے کہا کیوں نکالنا کیوں ہے؟ مجھے کہتا مولانا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا نہیں سمجھ میں آتا, کیوں ماموں کو نکالنا؟ تو مجھے کہتا وہ جتنا. میں نے کہا واہ, وہ ماموں نے تو پانجا میرے کو گائے کو بیچ میں ڈالتا. یہاں بھی صحیح میں جتنا سے کر کے یہاں کا کوئی جوان ہے نا, جوان ہاں یہاں باہر دیکھو کیا ہوشیاری مارے گا. جیسے وہ مولانا نے فرمایا نا, وہ بائک پر بیٹھے گا ایسا لگے گا وہ خان جو ہے نا سلمان خان, وہ نکلی ہے, اصلی تو چندن کی علی میں پیدا ہوا ہے. ایسی اسٹائل میں رہے گا. لیکن اسی کو پوچھو 2 بجے ذرا قبرستان میں جانا ہے, کیا کہے گا سب لوگوں کے بیچ میں, ہاں ہاں دھیرے سے آگے کہے گا نہیں کیوں, تو کہے گا وہ ہے نا وہ معلوم ہے آپ کو. ایک بیان میں آیا, ایک شخص بیان میں آیا, سگریٹ پینے کا شوق. اب بیان میں سگریٹ کہاں پیے گا, کہاں؟ تو وہ یہاں اسٹیج پر آیا. اسٹیج پر دیکھا تو قاری احمد علی کا بیان, اور مولانا عبد القدوس صاحب, اور مولانا زین العابدین, اور مولانا جنید, اور سب علماء بیٹھے ہوئے. اس نے کہا یہاں سگریٹ نہیں پینے کا, علماء کے سامنے نہیں پینے کا. وہ پھر جنتا کے پیچھے گیا, لیکن وہاں بھی دیکھا بہت پبلک ہے, یہاں بھی سگریٹ نہیں پینے کا. اور آگے گیا, وہاں مستورات جمع تھی, وہاں بھی سگریٹ نہیں پینے کا. اس کے دماغ میں خیال آیا رات کا 1 بجا ہے, سب سے اچھا قبرستان میں جا کے پی لیتا. گیا قبرستان, کیا پینے گیا؟ سگریٹ. بالکل قبرستان کے پیچھوں پیچھے گیا, اور لائٹر وائٹر لیا, بولو سگریٹ جلایا, دم مارا. بولو سبحان اللہ. دیکھو بول بھی رہے, دم مارا. اور وہاں پیچھے کھڑا تھا ماموں. آپ لوگوں کا بھی ماموں ہے, وہ جنات کھڑا تھا پیچھے. اب اس نے جیسے ایک دم مارا نا, وہ جنات نے پیچھے سے کہا کون کیا کر رہا ہے؟ بہت لمبی ہو گئی. اسے یوں کر کے دیکھا, سمجھ گیا پاؤں اتنے لمبے لمبے, ہاتھ اتنے لمبے لمبے, چہرہ اتنا اونچا, پورا مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اتنا سے دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ معاملہ ٹیڑھا ہوا. اس نے سگریٹ کو لے کے یوں پھینکا, اپنے پاؤں کے نیچے دبایا, اور ایک چھوٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جنات نے پھر کہا کیا کر رہے ہو؟ تو گھبرایا ہوا تھا, کچھ نہیں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا کس پر فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ میرا ابا کی قبر, اس پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے پیچھے سے کہا نالائق کمبخت, وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے, تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قاری احمد علی صاحب فلاحی. ابھی ہنس لو جتنا ہنسنا ہے, توا گرم ہو رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولو کس پر حکومت کی؟ اب پورا مجمع میرے سامنے بولے گا. پہلا سوال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد کے ہاتھ میں میں نے لوہے کو بنا دیا. اور حضرت سلیمان کو وہ حکومت دی کہ حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے سوال؟ 4. اب بچہ کتنا؟ 1 بچا. یہ سوال سننا ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ آخری سوال ہے, اللہ کو سب معلوم. اللہ نے فرمایا پوچھو. ہمارے نبی نے کہا اللہ مجھے کیا دینے والا ہے؟ فماذا جعلت لی یا رب, اللہ آپ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ اور پھر ہمارے نبی نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا, تو زمین پر تھے, آپ نے اس کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. حضرت موسیٰ زمین پر تھے, آپ نے سمندر میں راستے بنا دیا. حضرت موسیٰ
زمین پر تھے آپ نے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد زمین پر تھے آپ نے لوہے کو موم بنا دیا. حضرت سلیمان بھی زمین پر تھے آپ نے ہوا کو ان کا غلام بنا دیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ اللہ میرے اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمان پر نہیں ہوں, میں جنت میں نہیں ہوں, اے اللہ 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 میں سدرہ میں نہیں ہوں, اللہ میں کوئی جنت میں نہیں ہوں, اللہ اللہ میں عرش میں آیا ہوں اور آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں اور مہمان بن کر آیا ہوں. اللہ آپ مجھے کیا دینے والے؟ جیسے ہمارے نبی نے وہاں عرش پر کہا نا کہ اللہ مجھے کیا دینے والے, اللہ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. کیا جواب ہے؟ سب سبحان اللہ کہہ دینا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ مجھے کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. اللہ نے فرمایا آج میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, میرے مہمان بن کے آئے ہو, آج وہ انعام دینے والا جو آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, بلکہ کسی دل نے سوچا بھی نہیں. سبحان اللہ. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا. جب اللہ فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر, انعام کے بعد نعرہ تکبیر بولنا ضروری ہے, کیونکہ اب انعام مصطفیٰ کو ملنے والا ہے. ہمارے نبی اور آگے بڑھے, اللہ بتاؤ نا کیا دینے والے, کیونکہ آپ نے فرمایا آپ سب سے بڑا انعام دینے والے. اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا ہوں. نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ دل نے. ہمارے نبی اور قریب ہو گئے, قاب قوسین او ادنا, اور قریب ہو گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پورے چندن کی یاری والے ایک ساتھ میں سنیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں میرے مصطفیٰ جب حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا ہم نے آگ کو باغ بنا دیا, جب حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے, حضرت داؤد کا زمانہ آیا ہم نے لوہے کو موم بنا دیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا ہم نے ہوا کو ان کا غلام بنا دیا. اللہ نے فرمایا میرے نبی تجھے وہ انعام دینے والا, اتنا بڑا انعام دینے والا, اللہ ذکرت الا ذکرت معی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جواری احمد علی صاحب فلاحی. ابھی ترجمہ سنو اللہ نے کیا انعام دیا, پھر نعرہ تکبیر لگانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا, بہت بڑا انعام دینے والا. پورا مجمع بولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں, بولو جہاں اتنا تو بول دو, جہاں جہاں. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں, اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. نعرہ تکبیر. اور اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو تیرا ہوگا وہ میرا, وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں میرا کبھی بھی نہیں. نعرہ تکبیر. یہ پورا واقعہ میں نے اس لیے سنا یہ پوائنٹ کے لیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام, اس کے لیے کہ اللہ نے جو ہمارے مصطفیٰ کو انعام دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام ہوگا, اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا, جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا. ہم میرے دوستوں قرآن میں گئے اللہ کا نام مصطفیٰ کا نام, بولو سبحان اللہ. انجیل میں گئے اللہ کا نام مصطفیٰ کا نام, زبور میں اللہ کا نام مصطفیٰ کا نام, تورات میں اللہ کا نام مصطفیٰ کا نام, ہمارے کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد کا نام, اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام, اقامت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام, عرش کے پائے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام, حور کے گلے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام, فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام تو محمد کا نام, جنت کے درختوں اور درخت کے پتے پتے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام, جنت کے سمندر کی لہروں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام. جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرا محمد تیرا بھی نام ہوگا, جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں میرا. نعرہ تکبیر.
فیصلے پر آ جاؤ، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں۔ اب آپ لوگ بتاؤ، ہم محمد کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے، اور ہم محمد کے نہیں ہیں، اللہ کی قسم اللہ ہمارے نہیں ہے، نہیں اللہ ہمارے نہیں ہے۔ میرے پیاروں، قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی شان والا نہیں، نہیں ساتھ میں بولو نا، کوئی شان والا نہیں ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں۔ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا۔ اتنی شان ہوتے ہوئے بھی بتاؤ ہم سے پیار تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کو ہم سے پیار تھا کہ نہیں تھا؟ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے قیامت کا دن آئے گا، بولو آئے گا، ارے بولو نا آئے گا، مجھے 12 بجے ختم کرنا ہے نا، قیامت بولو نا، قیامت کا دن آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اے پورے چندن کیاری والوں، کان کھول کر سننا، قیامت میں ایک منظر کیسا ہوگا معلوم؟ ہم سب ہوں گے، بولو ہم سب ہوں گے، اور ممبر لائے جائیں گے۔ اب کیا چمکتے دمکتے اونچے اونچے ممبر لائے جائیں گے، اونچے اونچے ممبر لائے جائیں گے۔ سننا، اچھا جب وہ ممبر لائے جائیں گے، سب کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہوگی، سب نبیوں کے نام ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے یا آدم ارفع علی المنبر، آدم تمہارا ممبر آ گیا،